ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جس رب سے مانگنے لگے ہو اس کی کچھ حمد بیان کرو، اس کی کچھ تعریف بیان کرو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے، بخت نصر نے جب ان کے اوپر 2 شیروں کو چھوڑا، 5 دن کے بھوکے تھے، 2 دن کے بعد پنجرے کو کھولا، حضرت دانیال نماز پڑھ رہے ہیں، شیر ان کے تلوے چاٹ رہی ہے۔ بخت نصر نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے تو صرف اس رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، صرف حمد بیان کی ہے، دعا نہیں کی۔ اللہ رب العزت کی تعریف کی جو بہترین چیز ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں میں مکہ کے اندر موجود تھا، میں بیمار ہو گیا، میرے جسم کے اندر درد نکل آئی، میرے پاس اس وقت کوئی طبیب کوئی دوائی نہیں تھی، میں نے فوراً سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ عرصے کے بعد درد غائب ہو گئی، اور میری زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں میں نے حکامہ کی، آپ کو پتہ نا بہت بڑے خود بھی حکیم تھے، طب نبوی پوری کتاب لکھی، علاج بالغذا کے اولین طباء میں سے شامل ہیں امام ابن قیم بذات خود کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر کوئی دوائی اتنی مؤثر نہیں دیکھی جتنا زمزم کے پانی کے اوپر سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے اگر پیا جائے، اس سے مؤثر دوائی میری زندگی میں مجھے کوئی ملی ہی نہیں۔ دعا بھی کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد کے اندر بہترین حمد سورۃ فاتحہ ہے، بہترین حمد قل هو اللہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بشارت دی تھی، لوگوں نے کہا یہ ہر رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ پڑھتا ہے، کوئی بھی سورت پڑھتا ہے قل هو اللہ، کوئی بھی سورت پڑھتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ۔ نبی کریم نے اس کو طلب کیا، ہاں جی کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس کے اندر میرے رب نے اپنی ایسی صفات بیان کی ہیں جس کی وجہ سے میرے دل میں رب کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو سچ بولتا ہے اور تو سچ بول رہا ہے، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ حشام بن عبد الملک کے پاس ایک بندہ آیا، اپنا واقعہ سنا رہا ہے، بادشاہ تھے عموی بہت بڑے، آپ کو پتا ہے، حشام بن عبد الملک کے پاس آ کے کہتا ہے میرے ساتھ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ آیا؟ کہا ایک سائڈ سے ببر شیر آ رہا تھا، دوسرے سائڈ سے اژدہا آ رہا تھا، میں درمیان میں کھڑا تھا اور میرے دل سے یہ آواز نکلی، میری زبان پہ آئی، یا دافع المکروہی یا دافع المکروہی قد تراہما ونجنی یا ربی من آذاہما۔ اے اللہ تو دیکھ چکا ہے میں دونوں طرف سے مصیبتوں میں گر چکا ہوں، اور تیرے علاوہ مصیبتوں کو دور کرنے والا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اب تیرا کام یہ ہے، میں نے بے بسی اور بے کسی کے اندر تجھے پکار لیا، حامد آیا، اناج کی خوشبو دیکھی، کہا کام پھر نہیں ملا، کہا تیرے مالک نے روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، کھا۔ اس بندے نے کہا یہ آٹا آیا کہاں سے ہے؟ چکی کو اٹھا کے دیکھا کہ کتنا گندم کتنی موجود ہے جس سے یہ بندہ چلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ اگر اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک یہ چکی اس عورت کی دعا سے چلتی ہی رہتی اور گندم پیدا کرتی رہتی۔ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صوفی نہیں ہیں اور نہ صوفیت کا کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہیں کہ بغیر بیٹھ جاؤ کوئی کام نہ کرو اور اللہ رزق دے گا، نہیں دے گا۔ یہ جو کرامات کے باب ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کام پورا کر کے حالات و واقعات دنیاوی اسباب کو پورا کرنے کے بعد کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں، اور ہوتی تب ہیں جب انسان جو اس کے ذمہ کام لگا وہ پورا کر لے۔ یہ نہیں صوفیوں پہ تو جناب نمازیں ہی معاف ہیں، 5 نمازیں بس بندوں کو کھانا کھلاؤ، نماز کیا ہے؟ آج کل بیڑا غرق ہو ایسے فلاسفروں کا، ہر چیز کے ساتھ نماز کو، مسجد کو، حج کو، عبادات کو، قربانی کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ وہ بچہ باہر بھوکا ہے، مسجد میں نیا کلین ہے، وہ بچہ باہر بھوکا ہے، قربانی ہو رہی ہے۔ بچہ باہر بھوکا ہے، تیرے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، بچہ باہر بھوکا ہے، تو پی سی میں کھانا کھا رہا ہے، بچہ باہر بھوکا ہے، تیرے ہاتھ میں 1.5 کروڑ لاکھ کا موبائل ہے، یہ باتیں یاد نہیں آئیں گی؟
اس طرح کی باتوں کے ساتھ کیا باتیں کریں گے؟ ہمیشہ اسلام کے شاعر کو نشانہ بنائیں گے. ایک بات. اور دوسری بات میرے بھائیوں، دعا کے اندر آپ نے جس چیز کی احتیاط کرنی ہے، ایک جو آپ کو کہہ دیا حمد، اللہ کی تعریف بیان کر کے، اور تعریف کے اندر بہترین صورت فاتحہ ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا زمین و آسمان کے مابین معلق رہتی ہے جس کے شروع میں مجھ پہ درود نہیں بھیجا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو گے تب دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے دعائیں دیکھو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بندہ ایک مرتبہ درود بھیجتا، آپ کے سامنے اس کے فضائل رکھ چکا، اللہ اس کے اوپر 10 بار درود بھیجتا ہے. اور نبی کریم کی ایک مرتبہ کی دعا جو ہوتی ہے وہ اتنی نتیجہ خیز ہوتی ہے. حضرت عروہ، نبی کریم نے ایک دن ان کو 1 دینار دیا، کہا یہ ایک بکری لے آنا، ہم ذرا ضیافت کرنا چاہتے ہیں. عروہ گئے، 1 دینار کی بکری خریدی. بعض روایات میں 1 درہم کا لفظ بھی ہے. 1 دینار کی بکری خریدی، واپس آئے، رستے میں گاہک ملا، بڑی خوبصورت بکری ہے. بس یہ قسمت کے بدلنے کا وقت تھا، میں تجھے 2 دینار دیتا ہوں. وہ 2 دینار لیے، پھر بازار گئے، پھر 1 دینار کی بکری لے آئے. رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا رسول اللہ یہ لیں آپ کا دینار بھی واپس ہے اور بکری بھی حاضر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کیا واقعہ ہوا؟ عروہ نے سارا واقعہ سنایا. نبی کریم نے کہا اللہ عروہ کے کاروبار میں برکت دے. پھر صحابہ بیان کرتے ہیں یہ وہ عروہ تھے اللہ کی قسم مٹی بھی خرید لیتے تھے. یہ جو محاورہ نہیں بنا ہوا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مٹی بھی خرید لو تو سونا بن جائے. یہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں. نبی کریم کی یہ دعا کا اثر تھا. صحابہ کہتے ہیں عروہ مٹی کا بھی سودا کرتے تو وہ سونے کے بھاؤ بک جاتی. ایک دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صبح فجر سے لے کر اشراق کے مابین کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ صبح فجر سے لے کے اشراق اور بعد روایات میں ظہر تک ایک ہی دن کے اندر 40,000 دینار کما لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت کی دعا، اللہ رب العزت کی رحمت، درود پڑھیں گے تو رحمت نازل ہوگی. جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے. تو اپنی دعاؤں کو درود کے ساتھ مزین کرنا ہے. اور پھر ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. مشہور واقعہ ہے، امت کی ایک بیٹی کی بد دعا کی وجہ سے رومیوں کی کیسی سلطنت اجڑی. میں تو ان کو حضرت ہی کہتا ہوں. بعض ساتھی اس بات کے اوپر کہتے ہیں آپ عباسی بندے کو حضرت کہہ دیتے ہیں. حضرت یعقوب بن جعفر اس لیے کہتا ہوں کہ حرمت رسول کا سپاہی تھا. حضرت یعقوب بن جعفر بیان کرتے ہیں میں معتصم کے ہمراہ تھا اس جنگ کے اندر جو اموریہ میں لڑی گئی. اور اس جنگ کا بیک گراؤنڈ مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے. افسوس ہے مسلمان اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے. رومی ایک بہت بڑا خبیث حکومتی نمائندہ تھا. وہ روم کے اندر اموریہ کے اندر بازار کے اندر ایک مسلمان بیٹی کی عزت کے در پہ ہو گیا. اس نے کہا اللہ کا خوف کرو، تم عیسائی ہو، ہم مذہب ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، تم بھی خدا کو ماننے والے ہو. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. ایک مسلمان کو غیرت آئی، آگے بڑھا، اس نے مسلمان کو قتل کر دیا. اس نے مسلمان کو قتل کر دیا. اس وقت اس بیٹی نے اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھا اور کہا واہ معتصما، اے معتصم تو کیسا مسلمانوں کا بادشاہ ہے، تیرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان بیٹی کی عزت پہ حملہ ہو اور ایک مسلمان اس کو بچانا چاہے اور اس کو قتل کر دیا جائے. وہ ہنسنا شروع ہو گیا. کہا معتصم کو تیرا پیغام کون پہنچائے گا؟ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، کون پہنچائے گا؟ ایک مسلمان پورے مجمع میں موجود تھا. اس نے ارادہ کیا اس بیٹی کی پکار کو، اس کی اللہ کی طرف اٹھتی ہوئی انگلی کو میں معتصم کے دربار میں ضرور اس منظر کو پہنچاؤں گا. معتصم کو آ کے خبر دی. بہت برے خلیفہ مشہور ہے نا، بڑے ظالم، لیکن اتنا بھی معیار پست نہیں تھا. اٹھا بے چین ہو کے چکر کاٹنا شروع ہو گیا. اے میری بیٹی، تیرا باپ معتصم آ رہا ہے. جنگ کی تیاری کا حکم دیا. اموریات تک
کئی ہزار کلومیٹر کا سفر تھا، سارے رستے کے اندر پانی کی سبیلیں لگوائیں کہ میرے سپاہی پانی کی وجہ سے تھکے نہ۔ پھر اموریا کا جب محاصرہ کیا نا تو وہی جو بے ایمان تھا نا وہ اپنے قلعے کے اوپر چڑھ گیا، کہنے لگا بڑی بات ہے، معتصم کے کان میں اس بچی کی آواز پہنچ گئی، لیکن یہ ہمارا قلعہ کیسے فتح کریں گے؟ اور معاذ اللہ قلعے کے اوپر چڑھتا تھا، ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا تھا۔ یعقوب بن جعفر تڑپتے تھے اس توہین سے، پورا لشکر غصے میں آتا تھا، لیکن قلعہ بہت بڑا تھا، فتح نہیں تو ہوتا۔ یعقوب بن جعفر نے رات اللہ کو سجدہ کیا، اللہ ایک کام میرے ہاتھ سے لے لے، ایک نیکی میرے ہاتھ سے لے لے، اس بدبخت کی گردن میرے ہاتھ سے جدا ہو۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد بہت دور سے قلعے کی فصیل کے اوپر تیر کا نشانہ لے کر کہا، اللہ یہ تیر میں تیرے نام سے چھوڑ رہا ہوں، یعقوب بن جعفر کی دعا کو قبول کرنا۔ اللہ کی قسم ہزاروں لوگوں نے دیکھا یعقوب بن جعفر کا تیر دور حاضر ہوتا تو کوئی مثال میزائل کی یا گولی کی بن سکتی تھی، ایک تیر کی اتنی دور تک پرواز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بازو میں اتنی طاقت کہاں سے آ سکتی تھی؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اللہ نے یعقوب بن جعفر کی دعا کو سنا، تیر سیدھا اس گستاخ رسول کی گردن میں جا کے پیوست ہو گیا، نیچے گرا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، اسی دن اموریا کا قلعہ پورے کا پورا فتح ہو گیا۔ معتصم یعقوب بن جعفر کو بلا کے کہتا ہے یہ پوری فتح کا ثواب تیرے نام، اس ایک گستاخ رسول کی گردن کا ثواب مجھے دے دے۔ یعقوب بن جعفر کہتے اللہ کی قسم یہ تو ایسا سودا ہے جو میں کبھی نہیں کروں گا، ہاں یہ کر سکتا ہوں، میں تیرے ہی لشکر کا سپاہی ہوں، اس ثواب کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں۔ معتصم اسی بات پہ خوش ہوا، ان کو 1,00,000 دینار بھی عطا کیے، اور اس بات کو آج تاریخ نے زندہ کر دیا ہے۔ حرمت رسول کا جو بھی سپاہی ہوگا ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا۔ اموریا کی ایک بیٹی کی صدا نے، ایک بیٹی کی بد دعا نے پوری کی پوری سلطنت رومی کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ مجھے اور آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، اللہ رب العزت جو کہا